میرے خیال سے ساحل الدین صاحب کو پیر ساحل الدین کہنا چاہیے کیونکہ ان کی فالوئنگ ویسے ہی ہے. Hadiths are all clear about what Ibrahim alayhi salam could do. Ibrahim alayhi salam could warp space. یہ کتاب پیدائش کی 2 آیات ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح اٹھے تو اسی جگہ پہ گئے جہاں پہ انہوں نے خدا کی عبادت کی تھی. وہاں پہ انہوں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ سدوم و گمورہ سے گہرا گاڑا دھواں اٹھ رہا ہے. Says that the water of the flood of Nuh alayhi salam came from Canis Majoris. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کینس میجورس کا مطلب ہے لیٹن میں بڑا کتا. یہ بڑا کتا اس کا مطلب ہے. کینس یعنی کہ کتا اور میجورس یعنی کہ بڑا. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ستاروں کی کانسٹیلیشن ہے جس سے کتے کا ایک تصور آتا ہے. اس سے بھی یہ دونوں افراد جو ہیں وہ ایک پیر ہی ثابت ہوتے ہیں کہ پیر صاحب کی بات مانو, خوابوں میں رہو اور خوش رہو. سلام دوستوں, تو امید ہے آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے. تو مجھے کئی دفعہ ریکویسٹ آئی کہ ساحل الدین صاحب پہ بات کی جائے. میں نے کوشش بھی کی ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کی, لیکن دیکھیے اس طرح کے لوگوں کو ڈیبنک کرنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محنت بہت زیادہ لگتی ہے. وہ تو کوئی بھی ہوائی بات, کوئی بھی بونگی, کوئی بھی بڑی بات کر دیتے ہیں تو اس کو آپ ڈھونڈتے بیٹھیں گے تو آپ کو اس قدر ٹائم لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. لیکن پھر میرے ایک فالوور نے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بھیجی تو میں بھی دیکھ کے حیران رہ گیا کہ بندہ کیا کہتا ہے اور لوگ کیا سنتے ہیں. میرے خیال سے ساحل الدین صاحب کو پیر ساحل الدین کہنا چاہیے کیونکہ ان کی فالوئنگ ویسے ہی ہے. وہ کچھ بھی کہہ دیں, کتنی بھی حمقانہ بات ہو, کتنی بھی عقل سے دور بات ہو, سائنس سے دور بات ہو, لیکن لوگ اس کو حقیقت مان لیتے ہیں اور واہ واہ کرتے رہتے ہیں. ان کی پھر میں نے ایک پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ. وہ اتنی زیادہ غلط ہے کہ اس کو تو مطلب کہنا چاہیے کہ شاید کئی گھنٹے لگیں گے اس کو ڈیبنک کرنے میں. لیکن میں چونکہ ایک ایتھیسٹ ہوں تو پھر مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس پوڈ کاسٹ سے بات کروں کیونکہ وہ اسلام کے پیراڈائم سے بات کر رہے ہیں. تو میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان کی یہ بتاؤں گا کہ سائنس کے معاملے میں وہ کس قدر کورے ہیں اور اس سے زیادہ ان کی عوام, ان کے فالوورز کس قدر بے وقوف ہیں. پھر آخر میں کچھ باتیں عرض کروں گا قیصر راجہ کے بارے میں بھی. ان کے بارے میں بھی کئی دفعہ ریکویسٹ آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان پر بھی تھوڑا سا کلام کیا جائے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ یہ ساحل الدین صاحب کا ویڈیو کلپ دیکھیے جہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا. Hadiths are all clear about what Ibrahim alayhi salam could do. Ibrahim alayhi salam could warp space. I mean, this is taught to kids in Sira. Come on, he could warp space. You know what warp space means? Raima, you know what that means? If I have to go to Wales, Wales is going to come to me. If I have to go to America, America is going to come to me. This is what Ibrahim alayhi salam could do. This is called warping space. Have you never noticed that Ibrahim alayhi salam got the 2 angels in less than 10 minutes? He was in Sodom and Gomorrah. You know how far that is from wherever Ibrahim alayhi salam was? چلیے تو دیکھ لیا آپ نے. ان کا دعویٰ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اسپیس کو وارپ کر سکتے تھے. اس طرح وہ جہاں بھی وہ تھے وہاں سے وہ سدوم اور گمورہ پہنچے. تو اس میں 2 دعوے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ابراہیم علیہ السلام سدوم و گمورہ گئے جب ان پہ آگ برسائی گئی, اور دوسری دعویٰ یہ ہے کہ وہ ٹائم وارپ کرتے تھے. ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھیے کہ ٹائم وارپنگ ہوتی کیا ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ٹائم وارپنگ یا ورم ہول جو ہے وہ سیدھی سی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بلیک ہول ہوتا ہے, پھر ایک دوسرا بلیک ہول ہوتا ہے, اور ان کی گریوٹی کی وجہ سے وہاں پہ ایک پورٹ بن جاتا ہے جس کو ورم ہول کہا جاتا ہے. اس میں آپ پاس سے فیوچر میں جا سکتے ہیں, اسپیس کو بہت چھوٹا کر سکتے ہیں, بہت کم وقت میں بہت زیادہ اسپیس کور کر سکتے ہیں کیونکہ اس ورم ہول کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ٹائم وہاں پہ گزرتا نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسپیس وارپ ہوتا ہے, تو اسپیس وارپ نہیں ہوتا, اسپیس ٹائم وارپ ہوتا ہے. نہیں تو خالی اگر اسپیس وارپ کریں گے تو پھر ٹائم کا فیکٹر اس میں کہاں سے آئے گا. تو یہ ایک تھیوریٹیکل ڈائیگرام ہے کہ ورم ہول ایسا ہو سکتا ہے. ایسا کوئی ورم ہول ابھی تک ہم نے ڈسکور نہیں کیا ہے, لیکن اسی سے آپ معراج بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں, اسی سے آپ اس طرح کی واحد چیزیں بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں. یہ ایک تھیوریٹیکل ڈائیگرام ہے جس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے, اگر آپ الٹے ہاتھ والی تصویر دیکھیں, کہ پاسٹ اور پریزنٹ کے درمیان آپ ورم ہول سے جا سکتے ہیں. وہی بات کہ ورم ہول میں گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ وقت تھم جاتا ہے, تو اس ورم ہول سے جب آپ نکل کے دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ نیا وقت آپ کا منتظر ہوتا ہے, یعنی آپ نے درمیان کا پورا درمیانی وقفہ جو ہے وہ آپ نے گزار دیا. رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یونیورس کے لیول پہ ایک ورم ہول اگر ہے تو یعنی اتنا بڑا اگر ہے تو پھر آپ ہماری زمین جو ہے وہ ایک ورم ہول سے گزر کے دوسری یونیورس میں بھی جا سکتی ہے. اس کو کچھ لوگ جن کی تعداد بہت ہی کم ہے وہ اس کو قیامت سے اس طرح کی چیزوں سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگ وہاں پہ اٹھائے جائیں گے. صحیح ہے غلط ہے میں نہیں جانتا, نا ان کے پاس میتھمیٹکس ہے اس کو پروف کرنے کے لیے, لیکن ورم ہول کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک بلیک ہول یہاں ہے, ایک بلیک ہول یہاں ہے, دونوں کی گریوٹی کی وجہ سے ایک ٹنل بن جاتی ہے جس کو ورم ہول کہا جاتا ہے, جس میں گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وقت تھم جاتا ہے. یہ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حساب سے, جو میں نے ایک اور ویڈیو میں تفصیل سے ذکر کیا تھا ایک اور صاحب کو ڈیبنک کرتے ہوئے.
اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام واقعی سدوم و گمورہ گئے تھے. یہ میں نے 2 آیات لگائی ہیں جینیسس یا کتاب پیدائش کی تورا میں, تو میں پڑھ دیتا ہوں, اس کا اردو ترجمہ بھی کر دوں گا. Abraham went early in the morning to the place where he had stood before the Lord. Genesis 19:27. He looked down toward Sodom and Gomorrah and saw dense smoke rising from the land. یہ کتاب پیدائش کی 2 آیات ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب صبح اٹھیں تو اسی جگہ پہ گئے جہاں پہ انہوں نے خدا کی عبادت کی تھی. وہاں پہ انہوں نے جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ سدوم و گمورہ سے گہرا گاڑا دھواں اٹھ رہا ہے. اس میں اگر آپ پوری آیات پڑھیں گے تو پوری کہانی ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ اب لوط علیہ السلام کے پاس جا کے سدوم و گمورہ کی بستیوں کو الٹائیں گے. تو پھر وہ مشہور مکالمہ ہے خدا سے ان کا کہ وہ کہتے ہیں کہ 50 لوگ ہوں گے تب بھی تو انہیں نہیں بخشے گا. خداوند کہتا ہے 50 بھی نہیں ہے. پھر آتے وہ 10 تک بات آ جاتی ہے اور یہاں پہ مکالمہ ختم ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اگلی صبح سے وہ سو کر اٹھتے ہیں اور اسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے خدا کی عبادت کی تھی, تو وہ وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. اب انہوں نے ساحل ادیم صاحب فرما رہے تھے کہ جہاں بھی ہوتے ابراہیم علیہ السلام, یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے, ابراہیم علیہ السلام اس وقت کنعان میں تھے اور جگہ کا نام ہے ہیبرون. یہ جگہ آج بھی موجود ہے جیروسلم میں, اور وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اب یہاں پہ میں نے جو دوسرا چارٹ لگایا ہے وہاں پہ فاصلہ ہے. فاصلہ تقریباً 30 میل کا بنتا ہے. میں دوبارہ یاد کرا دوں کہ ہم نہیں جانتے کہ سدوم و گمورہ ایگزیکٹلی کہاں ہیں. یہ 3 جگہ تھیں جس کا میں نے ایک اور ویڈیو میں ذکر کیا تھا, جو کہ بائبل کے آرکیالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ موسٹ لائکلی سدوم و گمورہ ہے. اس میں جو موسٹ کامن جس پہ سب سے زیادہ اتفاق ہے تیل الحمام, یہ اس کا ذکر ہے کہ وہ صرف 30 میل دور ہے. 30 میل دور جانے کے لیے اگر آپ ایک گھوڑا لیں گے تو آپ کو وہ گھوڑا آدھے پونے گھنٹے میں وہاں پہنچا دے گا. ایوریج اسپیڈ ایک گھوڑے کی بھاگنے کی وہ 44 to 55-56 مائلز پر آور ہوتی ہے. تو یہ صرف 30 میل دور ہے. اندازہ کیجئے کہ وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سدوم و گمورہ کی بستیوں سے دھواں اٹھتے ہوئے. تو گھوڑے پہ جا نہیں سکتے 1 گھنٹے میں, ان کو اسپیس ٹائم وارپ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اسپیس ٹائم وارپ ہوگا کیسے کہ یہاں پہ آپ اتنی زیادہ گریوٹی بنائیں گے, ورم ہول بنائیں گے اور پھر جائیں گے. مطلب کس قدر ہے مکانہ فضول بات ہے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب آپ جاہلوں کے سے بات کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی بونگی مار دیں, وہ نہیں سوچیں گے. اور پھر جاہل بھی وہ جو آپ کو پتہ نہیں کیا مانتے ہیں, تو آپ کی زبان مبارک سے جو بھی ارشاد ہوتا ہے اس کو سچ مان لیتے ہیں. 30 میل کے لیے اسپیس اور ٹائم وارپ ہو رہا ہے. اندازہ کیجئے جہالت کا. یہ میں نے تصویریں بھی لگا دی ہیں ان ناقدین کے لیے جو کہ ساحل ادیم صاحب کو بہت زیادہ درست مانتے ہیں. تو یہ روئنز ہیں بد الدرا جو ہے, اور یہ دوسرا جو رائٹ سائڈ پر ہے یہ تل الحمام ہے. بد الدرا جو ہے وہ 30-35 مائل ہے, اور یہ جو تل الحمام ہے یہ بھی 30 سے 40 مائل کے آس پاس ہی ہے, ڈیپینڈنگ کہ آپ کون سے کونے پہ وادی کے آپ جانا چاہ رہے ہیں. اگر میں دونوں کو سم اپ کروں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ہیبرون میں تھے, جیروسلم میں تھے. وہاں سے ان کو یہ دونوں جگہیں آرام سے دکھ سکتی ہیں, اور یہ دونوں جگہ جو ہیں یہ ودن 50 مائلز ہیں. یعنی اگر آپ ایک گھوڑے پہ جائیں گے تو آپ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. اگر آپ فرشتوں کے ساتھ جائیں گے تو ویسے ہی پہنچ جائیں. اگر وہ یہ بھی کہتے تھے ساحل ادیم صاحب کہ ابراہیم علیہ السلام اسپیڈ آف لائٹ سے سفر کرتے تھے, میں تب بھی مان لیتا کہ چلو یار ٹھیک ہے کر لیا انہوں نے. لیکن اسپیس ٹائم وارپ ہو گیا زمین کے ایک کونے پہ. وہی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک جادوگر بنا دیں گے, وہ جادو کے زور سے بس اس طرح کر کے منتر پڑے اور کچھ ہو جائے, اور پھر آپ اپنے فالوورز کو اس طرح بیوقوف بنائیں. آگے چلتے ہیں. اب یہ آپ دوسرا دعویٰ سنیے ساحل ادیم صاحب کا حضرت علی کے بارے میں. Ali bin Abi Talib says that the water of the flood of Nuh alayhi salam came from Canis Majoris. Do you know what that is? Anyone in the world, anyone in the masjid knows what Canis Majoris is? That's a galaxy. That's a star system. You see it in the night sky. You know how he knows that? Because in Surah Qamar Allah says, we opened the gates of the heavens to get the water inside planet Earth to flood in the time of Nuh alayhi salam. So how did he find out about Canis Majoris? تو سن لیا آپ نے. تو وہی بتاتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ جو سیلاب آیا تھا وہ کینس مجورس سے آیا تھا. اچھا جی, حضرت علی کو کیسے معلوم تھا یہ؟ وہ ایسے معلوم تھا کہ کینس مجورس میں ایک سب سے روشن ستارہ ہے ہمارے آسمان کا, اس کو سیریس کہتے ہیں. تو تمام ہمارے پرانے علماء جو تھے, صحابہ بھی یقیناً وہ واقف تھے اس ستارے سے. تو شاید حضرت علی نے ایسی کوئی بات کی ہو, تو ظاہر سی بات ہے آپ کوئی بھی بونگی مارنے کون جا کے سرچ کرے گا, ان کے لاکھوں اقوال ہیں. حضرت علی, شیخ سعدی, نیتسا, یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی بھی قول آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ حضرت علی کا کیپٹلزم کے بارے میں قول ڈھونڈ سکتے ہیں, سوشلزم کے بارے میں قول ڈھونڈ سکتے ہیں,
ووک جو آج کل امریکہ وغیرہ میں بہت ہو رہا ہے، اس کے بارے میں قول ڈھونڈ سکتے ہیں. یعنی جس بارے میں بھی آپ کوئی قول ڈھونڈنا چاہیں گے، یہ 3 افراد کے قول آپ کو مل جائیں گے، حضرت علی، حضرت سعدی اور فریڈرک نیٹسا. تو کینس مجورس ہے کہ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کینس مجورس کا مطلب ہے لیٹن میں بڑا کتا. یہ بڑا کتا اس کا مطلب ہے. کینس یعنی کہ کتا اور میجورس یعنی کہ بڑا. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ستاروں کی کانسٹلیشن ہے جس سے کتے کا ایک تصور آتا ہے. اور یہ اکیلا نہیں ہے، بہت سارے ہیں. ایک کتا بھی ہے، کینس میجورس بھی ہے، اور کینس مائنر بھی ہے. کینس مائنر پپی ہے، چھوٹا کتا. اور یہ جو آپ الٹے ہاتھ پہ دیوتا دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے انوبس. یہ ستارہ اور یہ کانسٹلیشن ایجپشنز نے دیکھ لیا تھا، انہوں نے اس کو بنایا تھا اور انہوں نے اپنے خدا کا نام اسی کے نام پہ رکھا تھا، انوبس. پھر یہی کانسٹلیشن جب گریکس نے دیکھا تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ایکویریس، جو آج ہمارے یہاں زوڈیک سائن بھی ہے. لوگ ایکویریس ہوتے ہیں، جیمنائی ہوتے ہیں. تو یہ سب کانسٹلیشنز ہیں آسمانوں میں. مطلب ان کا کچھ نہیں ہے لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. خیر واپس آتے ہیں. تو کینس میجورس جو ہے وہ ایک کانسٹلیشن ہے جس کا سب سے روشن ستارہ سیریس ہے. یہ نائٹ اسکائی پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ اینشنٹ سویلائزیشنز میں بہت زیادہ مشہور تھا. اس میں گریکس نے اپنا ایک گاڈ بنا لیا ایکویریس، ایجپشنز نے اپنا ایک گاڈ بنا لیا انوبس. تو یہ جو ہے یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان سے بارش آ سکتی ہے؟ یہ جو کانسٹلیشن ہے یہ اصل میں ایک ریڈ جائنٹ سٹار. ریڈ جائنٹ سٹار میں یعنی جب اپنی ہائیڈروجن پوری ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر تب وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. اس کے آس پاس بہت زیادہ بھاپ موجود ہوتی ہے، پانی موجود ہوتا ہے. اور یہ ہمیں معلوم ہے اس کے کلر کی وجہ سے کہ یہ بہت زیادہ آکسیجن رچ ہے. یہاں پہ آکسیجن بہت زیادہ ہے اور اس کے درمیان آس پاس جو گرد ہے اس میں پانی بالکل موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی زمین پہ آ سکتا ہے؟ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں. تو کینس میجر یا کینس میجورس ایک کانسٹلیشن ہے، کوئی ایک جسم نہیں. اس میں شامل ہیں ستارے، جیسے کہ سیریس میں نے بتایا کہ آسمان کا روشن ترین ستارہ ہے. گیس اور گرد کے بادل ہیں اور دور دراز ایک نیبولا ہے. یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں سے زمین تک پانی آ سکے. یہ صرف آسمان میں ستاروں کا ایک پیٹرن ہے. یہاں پہ پانی موجود ہے گیس کے انداز میں. اگر آپ وہ گیس کو آپ خلا میں چلانا شروع کریں گے تو ٹیمپریچر خلا میں اس قدر کم ہے اس کو ہم سینٹی گریڈ سے ناپ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے مخصوص ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کیلوین. تو -270 کیلوین ہے. وہاں پہ پانی برف کے ذرات میں بدل جاتا ہے. یہ پانی وہاں پہ قائم رہ ہی نہیں سکتا اگر خلا میں اس کو پہنچا بھی دیا جائے. لیکن وہ کینس میجورس سے خلا میں آ بھی نہیں سکتا. میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. اگرچہ کینس میجورس کے کچھ نیبولا میں پانی کے ذرات یا بھاپ پائی جاتی ہے لیکن وہ اس لیے زمین تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ستاروں کی شعاعیں پانی کو توڑ دیتی ہیں. یعنی کہ جو یووی ریز ہیں وہ پانی کو توڑ کے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں بدل دیں گی اور یہ ہائیڈروجن آکسیجن پھر الگ الگ ہی رہیں گی. یہ گیسز رہیں گی، یہ پانی نہیں بنے گا. تو پھر یہ پانی آئے گا کیسے؟ کوئی راستہ بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے فاصلہ دیکھیے. الٹے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک روشن ستارہ جو سیریس ہے. یہاں سے زمین تک کا فاصلہ ہے 58.5 ٹریلین مائلز. یہ تقریباً 9 نوری سال بنتے ہیں. الٹے ہاتھ پہ آپ وہ نیبولا دیکھ رہے ہیں جو اس کانسٹلیشن کا نیبولا ہے. وہاں سے زمین تک کا فاصلہ ہے 470 ٹریلین مائلز. یہ شاید پتہ نہیں کتنے نوری سال بنیں گے. میں آپ کو ایک نمبر کا ایک آئیڈیا دیتا ہوں. یہ آپ تصویر دیکھیے کہ یہ اتنے زیادہ زیروز ہیں. تو یہ 50.5 راؤنڈ آف کر کے 50.5 ٹریلین مائلز بنیں گے. اتنے فاصلے پہ پانی زمین پہ آئے گا. او بھائی چھوڑنے سے پہلے کچھ سوچ تو لیا کرو. ان کو خالی شاید یہ معلوم ہے کہ کینس میجورس ایک کانسٹلیشن ہے جس میں ریڈ جائنٹ ہے جس میں پانی کے ذرات پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے وہاں سے زمین پہ حضرت نوح کے سیلاب کے وقت پانی سے بارش کرا دی. احمقانہ بات ہے ہمارے جو بادل زمین پہ رہتے ہیں جتنی بارشیں سمندر میں ہوتی ہیں صرف وہی اگر زمین پہ ساری ہو جائیں تو زمین پوری کی پوری ڈوب سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں دی وہ کینس میجورس سے پانی لے کر آئے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ بارشیں سمندروں میں ہوتی ہیں. آپ ان بارشوں کو زمین پہ کر دیجئے پوری زمین ڈوب جائے گی. لیکن اب کیا کیا جائے؟ کہنے والا پھینکو، سننے والے احمق. تو پھر کینس میجورس سے پانی آ سکتا ہے. بھائی وہ جادوگر ہے، وہ جو چاہے کرے. اب بات کرتے ہیں قیصر راجہ صاحب پہ. یہ ان کے میں نے 2 ویڈیوز کے تھم نیل لگائے ہیں. انہوں نے نیا چینل شروع کیا ہے جہاں پہ وہ یونیورس اور سائنس کی باتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیے اس میں انہوں نے کوئی جھوٹ بیان نہیں کیا. یہ دونوں ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں. اس میں انہوں نے کوئی جھوٹ بیان نہیں کیا. انہوں نے ساری وہی باتیں بتائی ہیں جو آج سائنٹسٹ مانتے ہیں. لیکن اس میں 2 خرابیاں ہیں. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ یہ انتہائی سادہ انداز میں بتا رہے ہیں. یعنی یہ اپنے مطلب کے نتائج نکالنے کے لیے سچ بول رہے ہیں لیکن اتنا سادہ بول رہے ہیں کہ جو ہے وہ اس سے حقیقت چھپ جاتی ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جو لوگ یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، جو سائنٹسٹ، فزسسٹ، ایسٹرو فزسسٹ، ایسٹرونامرز،
جو یہ آپ کو باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ خدا پہ ایمان لاتے ہیں؟ بالکل نہیں لاتے، وہ ایتھیسٹ ہی رہتے ہیں، اکثریت ان کی 90% ایتھیسٹ رہتی ہے. تو پھر آپ کو اس میں خدا کہاں سے مل گیا؟ پھر دوسری بات یہ جو میرا ہر مذہبی سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنے خدا کو ثابت کرنے کے لیے کائنات میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر اسلام کو لیجیے، اگر اسلام آخری دین ہے، وہ ایک عامی سے لے کے اسکالر تک کے لیے آیا ہے، تو ایسے دلائل کیوں نہیں ہے جو ہر عام انسان دیکھ اور سمجھ لے؟ آپ کو اس قدر دور دراز کائناتی قوانین اور بگ بینگ اور فورسز اور یہ سب چیزیں آپ کو کیوں لانی ہیں؟ پھر اس میں ایک بہت بڑا مفروضہ ہے جو بالکل غلط ہے. وہ مفروضہ یہ ہے کہ انسان خاص ہے، یعنی ہماری جو زندگی ہے یہ خاص ہے. یہ پورا جو پیراڈائم ہے، جو ان کا پورا یہ جو وہ دکھا رہے ہیں اس ویڈیوز میں، وہ اسی کے اندر ہے کہ ہم خاص ہیں. یعنی اس میں یہ ازمپشن لی جا چکی ہے کہ چونکہ انسان خاص ہے، زندگی خاص ہے، اس کے لیے سب چیزیں فائن ٹیونڈ ہیں. یہ بتا رہے ہیں. اس میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، مثلاً کہ اگر خدا نے یہ بنایا ہے انسان کے لیے، یہ کائنات بنائی ہے فائن ٹیونڈ انسانوں کے لیے، یا چلیے میں کہتا ہوں زندگی کے لیے، تو اس کو 13.8 بلین ایئرس کیوں لگ گئے یہ سب بنانے میں؟ چلیے اس نے کائنات بنا لی، زمین ہماری تقریباً 4 بلین ایئرس اولڈ ہے، تو اس کو یہ کائنات یہ زمین بنا کے اس پہ زندگی پیدا کرنے میں 4 بلین سال کیوں لگ گئے؟ پھر زمین پہ آج تک ٹریلینز آف اسپیشیز آ چکی ہیں جن میں 99.9% فنا ہو چکی ہیں. ہم نے نہیں کی، انسانوں نے نہیں کی، لیکن وہ حالات کی وجہ سے، ماحولیات کی وجہ سے اس زندگی میں سے 99.9% زندگی ختم ہو چکی ہے. جتنی اسپیشیز انسانوں کی، جانوروں کی اور جراثوموں کی، بیکٹیریاز کی آج موجود ہیں، ان سے 500% زیادہ ختم ہو چکی ہیں. خود انسانوں کی تقریباً 7 نسلیں موجود تھیں جو ختم ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی ہے، ہومو سیپینز یعنی کہ ہم. تو یہ ہمارے لیے کائنات کیسے بنائی گئی ہے؟ اور پھر وہ یہ جو بتاتے ہیں کہ جی یہ فائن ٹیونڈ ہے. بھائی وہ فائن ٹیونڈ آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی خاص ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ زندگی صرف کاربن بیسڈ مالیکیولز کے اندر جنم لے سکتی ہے. آپ یہ مان چکے ہیں کہ چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے لہٰذا یہ کائنات فائن ٹیونڈ ہے. آپ زندگی کو عام مان لیجئے، کائنات فائن ٹیونڈ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرے تو ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا ہمارے پاس کوئی اور کائنات ہے کمپیریزن کے لیے. یہ ہمیشہ آپ کو قیصر راجہ ہوں یا کوئی بھی مذہبی ہو، وہ آپ کو ہمیشہ کمپیریزن دیں گے کہ دیکھیے اگر ہم ڈائس کو اتنی دفعہ پھینکیں تو یہ نہیں ہوگا، اگر ہم فلاں چیز کریں. ارے بھائی آپ یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کوئی کانسٹنٹ اگر اس ویلیو کے بجائے دوسری ویلیو میں ہو تو کیا زندگی ممکن ہوگی؟ اتنی صلاحیت ان میں نہیں ہے. ہم وہ کانسٹنٹس کو چیک کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ کانسٹنٹ ہے. اگر فنڈامنٹل پارٹیکلز بنے، فورسز کی ایک مخصوص طاقت پیدا ہو گئی، اب اس کو ہم دوسری طاقت میں کیسے چیک کریں گے؟ آج ہم اے آئی کی وجہ سے شاید کر بھی پائیں، کچھ سالوں میں کچھ سائنسدانوں نے کیا بھی ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ لوگ نہیں کر سکتے. تو یہ بتاتے ہیں کہ انسان خاص ہے، زندگی خاص ہے، لہٰذا کائنات فائن ٹیونڈ ہے. اگر آپ زندگی کو یہ مان لیں گے کائنات میں کہیں اور بھی ہو سکتی ہے تو کائنات فائن ٹیونڈ نہیں رہتی. اگر آپ یہ مان لیں گے کوئی اور کائنات بھی موجود ہو سکتی ہے تب بھی زندگی فائن ٹیون نہیں رہ سکتی. آپ کے پاس کائنات کا ایک ماڈل ہے، زندگی کا ایک ماڈل ہے، تو آپ اس کی بیس پہ پوری کائنات کو، انسان کی زندگی کو یا بقیہ اجسام کی زندگی کو فائن ٹیونڈ نہیں مان سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی دوسری یونیورسز پاسبل ہیں؟ جواب ہے کہ ہاں. اگر سوال یہ پیدا ہو کہ کیا زندگی ممکن ہے تو اس کا جواب بھی ہاں میں ہی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. So modern theoretical physics like string theory, cosmology, quantum field theory and symmetry analysis shows that many different logically consistent universes can be defined. These universes can have different numbers of dimensions, different strength of forces, different particle types, different physical constants and different symmetry groups. یہ جو ہماری تھیوریز ہیں، تھیوریز آف ایوری تھنگ، کوانٹم فیلڈ تھیوری یا اسٹرنگ تھیوری، اس میں یہ پاسبل ہے کہ دوسری طرح کی دنیایں موجود ہوں. اسٹرنگ تھیوری بہت طرح کی دنیایں پریڈکٹ کرتی ہے، تو یہ موجود ہو سکتی ہیں. دھیان رہے یہ میتھمیٹکس میں پاسبل ہے، ہم حقیقت میں یہ نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ یہ یونیورس بہت بڑی ہے، ہم نے اس کا بہت 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 چھوٹا حصہ بھی ڈسکور کیا ہے. تو ایسی چیزیں میتھمیٹیکلی پاسبل ہیں، حقیقتیں پاسبل ہیں کہ نہیں ہم نہیں جانتے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ مذہبی افراد کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فائن ٹیون کانسٹنٹس فائن ٹیونڈ ہے زندگی کے لیے، کیا اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی نہیں جانتے، وہ بھی صرف دعویٰ ہے. لیکن کم سے کم ان سائنسدانوں کے پاس میتھمیٹکس ماڈلس تو ہیں. اب میں آپ کو دو چیزیں دکھاتا ہوں. اسٹرنگ تھیوری لینڈسکیپ پریڈکٹس دیٹ 10⁵500 پاسبل یونیورسز، یہ ملٹی ورس تھیوری ہے کہ یہ ڈفرنٹ لاس کے ساتھ ایگزسٹ کر سکتی ہے. کوانٹم فیلڈ تھیوری میتھمیٹیکلی یو کین کنسٹرکٹ universes with no electromagnetic force, universes with more or fewer fundamental particles, universes with gravity is much more stronger or weaker.
اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ all these models are self-consistent meaning the math works. اگر آپ ان دو تھیوریز کو کمبائن کریں تو ایسی کائناتیں وجود میں آ سکتی ہیں جس میں الیکٹرو میگنیٹک فورس ہو ہی نہیں، یعنی ہوا، پانی، بجلی دوسرے طریقوں سے پیدا ہوں گے، الیکٹرو میگنیٹک فورس سے نہیں ہوں گے. جہاں پہ فنڈامنٹل پارٹیکلس ہمارے پاس 27 سے بھی زیادہ ہیں، فنڈامنٹل پارٹیکلس کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہاں پہ جو میٹر ہوگا وہ دوسری طرح کا فارم ہوگا، وہاں پہ گریوٹی اسٹرانگ اور ویک ہو سکتی ہے، اس سے ہماری جیسی کائنات وجود میں نہیں آئے گی، لیکن ایک اور کائنات کا وجود میں آنا ممکن ہے. دوسرا سوال یہ کہ کیا زندگی ممکن ہے؟ تو لائف کو ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ سیلف آرگنائزنگ انفارمیشن پروسیسنگ انرجی یوزنگ سسٹمز کیپیبل آف ایولیوشن. یہ لائف کی ایک بہت ہی بیسک ڈیفینیشن ہے، وداؤٹ اینی اسپریچولیٹی، روح، خدا وغیرہ. زندگی یہ ہے ایک ایسا نظام جو کہ منظم بھی ہو، جو ارتقا بھی کر سکے اور انفارمیشن کو پروسیس کر سکے توانائی کے استعمال کے ذریعے. اب یہ کچھ میں نے نام لکھ دیے ہیں، یہ آپ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ لیجیے گا. فریمن ڈائسنز ورک، اسٹیفن وولفرم اینڈ سیلولر آٹومیٹا، آرٹیفیشل لائف سیمولیشنز، اینتھروپک لینڈسکیپ. یہ بتاتا یہ ہے یہ سب میتھمیٹیکل ماڈلز ہیں جو سیمولیشن، کمپیوٹر سیمولیشن میں بنائے ہیں جس میں ایسی زندگی ممکن ہے. میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیز prove mathematically that life-like behavior emerges from non-physical, purely mathematical rules. زندگی ممکن ہے ہماری زندگی سے مختلف، لیکن بہرحال زندگی. جاتے ہوئے میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں. یہ آپ کتاب دیکھیے، اس کا نام ہے قرآن عظیم کی افاقیت اور اس کے جدید فلسفہ کائنات. یہ سعید الرحمان صاحب نے لکھی تھی اور یہ امریکہ میں چھپی ہے اور انڈیا میں بھی چھپی ہے 2012 میں. انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے لے کے اسٹرنگ تھیوری، کوانٹم فیلڈ تھیوری جو اس وقت جو بھی موجود تھی، خیر اس میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے، ان دو تھیوریز کو لے کے، قرآن مجید کی آیات کو لے کے نہ صرف دوسری کائناتیں ثابت کی ہیں، دوسری زمینیں ثابت کی ہیں، بلکہ لائف کی دوسری فارمز بھی ثابت کی ہیں. ان کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی کیونکہ ایک تو انہوں نے اردو میں لکھی تھی اور دوسرے یہ سکہ مند علماء کے بیٹے تھے یا ہیں، تو ان کی بات کو علماء نے زیادہ گھانس نہیں ڈالی. کیوں نہیں ڈالی؟ کیونکہ وہ ان باتوں سے واقف ہی نہیں تھے. انہوں نے اپنی ذاتی محنت سے فزکس میں، خاص طور پہ تھیوریٹیکل فزکس میں بہت زیادہ معلومات انہوں نے حاصل کی، پھر قرآن مجید کو اس پہ رکھا. انتہائی دلچسپ کتاب ہے. میرا مشورہ یہ ہے ساحل ادیم صاحب کے فالوور سے، قیصر راجہ صاحب کے فالوور سے، کہ اگر ممکن ہو تو یہ کتاب ان کو آپ ہدیہ کر دیجئے. اگر وہ اس کتاب کو پڑھ کے باتیں کریں گے تو اس میں کچھ سینس بھی پیدا ہوگا. ریفیوٹیشن کے لیے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو شاید آگے آنا پڑے. مجھے اتنی فزکس نہیں آتی، لیکن جتنی مجھے آتی ہے اس سے بھی یہ دونوں افراد جو ہیں وہ ایک پیر ہی ثابت ہوتے ہیں کہ پیر صاحب کی بات مانو، خوابوں میں رہو اور خوش رہو. چلیے میں اجازت لیتا ہوں، ملتے ہیں کچھ دنوں میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.